सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے نگاہ نشا جب سے جنت کا ہم کو اچاٹک نٹی اس جگہ سے ہوا ہے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے جو طائف کی وادی میں کا کچھ نہیں میرے بھائی کچھ نہیں بات میں بتاؤں گا اس کے بعد کھلے میدان میں گئے اور وہاں چادریں بچھا کر آپ نے وہاں نماز پڑھ لی وہ عیسائی رونے لگا آپ نے اس عیسائی کو امیر المومنین نے اس عیسائی کو اپنے گلے سے لگایا میرے بھائی تو کیوں روتا ہے اس نے کہا کہ میں نے اپنا گرجا دھویا تھا جیسس عیسیٰ کی مورتی بھی ہٹائی تھی اسٹیچیو بھی ہٹایا تھا مجھے خوشی ہوتی اگر آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے لیکن آپ نے اندر جانے کی بات بھی نہیں پڑھی ہے آپ نے تو مجھے انسلٹ کر دیا ذلیل کر دیا حضرت عمر نے فرمایا نہیں میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا بلکہ میں نے تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے میں نے تمہاری گرجا کی حفاظت کی ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں مجھے یہ ڈر لگا اگر آج میں نے کہیں تمہاری گرجا میں نماز پڑھ دی تو میرے انتقال کے بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا پر مندر مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دیں کہیں یہ نہ کہیں کہ اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی یہ پہلے مسجد تھی تمہاری گرجا کو کوئی گنا نہ دے تمہیں بھی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا پورا حق ہے اگر تمہارا گرجا گرایا گیا اور اس جگہ پر اگر مسجد بنائی گئی تو اس سے بڑا کالا دن ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگا ہم نے تمہارے عزت کو دھویا نہیں ہم نے تمہیں ذلیل نہیں کیا بلکہ تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے کیونکہ میں اس شہر کا پورے عرب کا میں امیر المومنین ہوں اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کے اور جن کی سنکھیا کم ہے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت میں کروں نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر یہ اسلام نے سکھایا یہ عمر فاروق نے ہمیں بتایا ہے اور مسلمانوں میرا خطاب آج تم سے ہے حضرت عمر کی اسی تعلیم کے مطابق میں تم سے گزارش کرتا ہوں یہ چیز انڈیا ٹی وی والے نہیں دکھائیں گے آپ کو یوٹیوب پہ ڈال کر عام کرنا ہے کہ جس بستی میں تمہاری تعداد زیادہ ہو اور تمہاری بستی میں ہندو بھائی کم ہو سکھ بھائی کم ہو جینی بھائی کم ہو تو سنو ہندوؤں کے مندر جینیوں کے مندر سکھوں کے گردوارے کی حفاظت کی ذمہ داری ہندوؤں سے زیادہ سکھوں سے زیادہ جینیوں سے زیادہ تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے تمہارے اوپر اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تمہیں سکھوں سے زیادہ ان کے گردواروں کی حفاظت کرنا ہے ہندوؤں کے مندر کی حفاظت تمہیں ہندوؤں سے زیادہ اس مندر کی حفاظت کرنا ہے جو ہوا ہے وہ ایک جانوریت تھی دلی کے اندر کسی عبادت گاہ کو جلایا گیا گرایا گیا توڑا گیا وہ حیوانیت تھی ان کا تعلق نہ ہندو دھرم سے ہے ان کا تعلق نہ مسلمان سے ہے ان کا تعلق جانوروں سے ہے حیوانیت سے ہے دیش کے دشمنی سے ہے اگر ان کے اندر انسانیت ہوتی تو کسی عبادت گاہ کو نہیں گراتے آپ سے میری گزارش ہے کہ حضرت عمر فاروق کے اس کارنامے کو یاد رکھنا، کیونکہ تمہارے نبی کی یہی شکشا ہے، تمہارے اسلام کی یہی دعوت ہے۔
میرے بھائیوں اب سنیے آگے والی بات، بڑی گرم ہے چائے، کوئی بات نہیں، گرم اس لیے لائی گئی تاکہ گلا ٹھیک رہے۔ بھائی بار بار شکایت کیوں؟ ہمارے منہ ہٹا لے رہے ہیں نا تو اس کا یہ کٹ جائے گا جب سامنے آ جائے گا۔ ایسا ہے، سنیے میں منہ نہیں ہٹا رہا ہوں، اب کوئی چپکا کے اب اس کو چمہ لے کے تو نہیں کر سکتا ہوں نا، ایسے بولوں تو کیا فائدہ ہوگا، رہنے دی۔ تو میرے بھائیوں ہماری اس بات کو ذرا یاد رکھیے گا، یہ پیار دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی اسلام سکھاتا ہے، اسلام۔ اور آپ ایسا کر کے دکھائیے، جتنی نفرتیں پھیلائی جائیں آپ اتنی ہی محبت کا پیغام دیجیے، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی، نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی، محبت چند دن مجبور تو ہو سکتی ہے لیکن ہار نہیں سکتی۔ کیسے ہار جائے گی؟ ہاریں گے نفرت کرنے والے، کہو انشاءاللہ۔ نفرتیں پھیلانے والے، کہو انشاءاللہ۔ الٹی گنتی اب ان کی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، دیکھیے ہم دعا بہت کر رہے ہیں لیکن چبھے گی، کیوں؟ چور جس کے اندر ہوگا اس کو چبھے گی۔ زور سے کہیے گا آمین، ابھی نہیں، جب ہم دعا کریں زور سے کہیے گا، دعا کریے، اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے بھارت کے اندر ان لوگوں کو دیش کی ذمہ داری دے جو اس دیش کے اندر محبت کا پیغام بھر دیں، آمین۔ اے اللہ تو ہمارے اس ملک کے اندر ان لوگوں کو اقتدار دے دے، ان لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور دے دے جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جینی، بدھسٹ سب کو بھائی بھائی سمجھ کر سب کو لے کر چلے۔ اے اللہ یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں یہ بھی دعا کریے، اے اللہ تو ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے جو اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو توڑ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان لوگوں کو برباد کر دے جو اس دیش کے بھائی چارے کو مٹا رہے ہیں۔ اے اللہ تو اس دنیا کے اندر ایسی دردناک اور کتے کی موت ان کو دے جو ہم ہندو اور مسلمانوں کو، سکھ اور عیسائیوں کو آپس میں لڑانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ایسی موت دے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی پیدا ہونے سے پہلے ان کی روح بھی کانپ جائے، جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ دعا کوئی خراب دعا نہیں کی ہے۔ اب جس کے دل میں چور ہوگا وہ کہے گا کہ ہمارے اوپر کہی گئی ہے، اور جو کہیں ہمارے اوپر کہی گئی ہے سمجھ لو کہ وہی لڑا رہے ہیں اس دیش، سمجھ لینا کہ وہی اس دیش کو لڑا رہے ہیں، وہی اس دیش کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم سے ہمارا دیش مت چھینو۔ میں آپ سے والہانہ امید کرتا ہوں۔ اب سنیے آگے، حضرت عمر روتے ہوئے کہتے ہیں عیسائی سے، پادری سے، ہم نے تمہاری گرجا میں نماز نہ پڑھ کے تمہیں ذلیل، تمہیں انسلٹڈ نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے تمہاری گرجا کی حفاظت کی ہے۔ جب گرجا توڑ کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے تو مندر توڑ کر مسجد کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اسلام صاف کہتا ہے جس مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی وہاں ہماری نماز ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں خوشی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے مانا، دیش میں امن، سپریم کورٹ کا فیصلہ کیوں نہیں مانیں گے، مانا، تسلیم کیا، لیکن خوشی اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مندر توڑ کر مسجد
نہیں بنائی گئی تھی. جو الزام ہمارے اوپر لگتا تھا وہ دھل گیا. ہم یہی چاہتے تھے. اب تمہیں مل گئی کورٹ کا آدیش, لے لو بھائی, لے لو بھائی, لیکن ہم قیامت کی صبح تک اس کو مسجد مانتے ہیں, مانتے رہیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 1947 کو مسجد تھی, 1949 تک مسجد رہی. تو جب کورٹ نے اس کو مسجد مانا تو ہم کیوں نہیں مانے؟ ہاں, اب اس میں تمہیں مل گئی, کوئی بات نہیں, آپ رہیے, بنائیے, شوق سے جو کرنا چاہو کرو. ہم بھی اس کو مسجد مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے, یہ ایک الگ بات ہے. چلو میرے بھائیوں, اب حضرت عمر فاروق آگے بڑھے. امیر المومنین اب یروشلم کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر جس اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے وہ اونٹ ان کا خادم اسلم چلاتا تھا. یہ طے ہوا تھا 1 میل تم پیدل چلو گے, میں اونٹ کے اوپر بیٹھوں گا, اور 1 میل میں اونٹنی کی لگام پکڑوں گا, تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے. غلام کو کہا نہیں نہیں آپ امیر المومنین ہیں, تو کیا ہوا, تم تھکو گے, تم پریشان ہو جاؤ گے, تم ہی چلاتے رہو گے اور میں بیٹھا رہوں گا. نہیں, یہ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے غلاموں سے اتنا کام نہ لو جو وہ اٹھا نہ سکے. ہم تم سب برابر ہیں, یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. غلام اور امیر سب برابر ہیں, آقا اور غلام سب برابر ہیں. 1 میل عمر بیٹھتے تھے, 1 میل ان کا غلام بیٹھتا تھا. غلام بیٹھتا تھا تو عمر اونٹ کی لگام پکڑتے تھے, اور عمر بیٹھتے تھے تو ان کا غلام. اسی حال میں بیت المقدس آ گیا. بیت المقدس اور بیت المقدس پر یروشلم کے اندر تمام یہودی اور عیسائی کھڑے ہیں. آج عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے مسلمانوں کا قائد, کون ہے مسلمانوں کا لیڈر, کون ہے اسلام کا ہیرو. آج دیکھیں کون ہے جس نے چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. وہ دیکھنا چاہتے تھے, لائن میں کھڑے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اتفاق دیکھیے, جب یروشلم آیا, بیت المقدس آیا, 1 میل رہ گیا, حضرت عمر فاروق کی اونٹ سے اترنے کی باری آ گئی اور لگام پکڑنے کی باری آ گئی, اور ان کے غلام کو اونٹ پر بیٹھنے کی باری. الٹا. اب حضرت عمر نے کہا روکو. غلام کہتا ہے چپ, 1 میل لے چلوں گا میں. حضرت عمر نے کہا اونٹ روکو. غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے, میں بیٹھوں گا, لوگ کیا کہیں گے, آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. حضرت عمر نے کہا اگر میں اونٹ کے اوپر بیٹھا رہا اور تو لگام پکڑا رہا تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. میری عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو نکل جانے دے, اسلام کا جنازہ نہ نکلنے دے. روک. اس نے کہا نہیں روکوں گا, امیر المومنین آپ بیٹھے رہیے, آپ امیر ہیں, آپ اس حال میں. حضرت عمر کود گئے, ہٹ ہٹ چل چل میرا حکم ہے, چل بیٹھ اوپر. بیٹھ گیا. بات کیوں نہیں مانے گا امیر المومنین, اچھا نہیں لگ رہا. اچھا ہم تم دونوں پیدل چلیں. کیوں, بیٹھو تمہاری باری آئی, بیٹھو. بٹھال دیا اور لگام پکڑ کے چل رہے ہیں. بیت المقدس تک یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, بڑا پتلا دبلا ہے لیکن بڑا طاقتور ہے, پورے اسلام کا پرچم لہرا دیا. وہ امیر المومنین ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور مسلمان کہتے ہیں نہیں, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے. ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہے. اس کی باری پکڑنے کی آ گئی, اس نے اپنا حق اپنے غلام کو نہیں دیا, اس نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی. اس نے اس کو اونٹ پر بٹھایا کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن انصاف کا گلا نہیں گھونٹ سکتا, نیائے کا گلا نہیں گھونٹ سکتا.
حضرت عمر اسی حال میں اونٹنی کی لگام پکڑ کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے اور وہاں کھوٹی سے اونٹنی کو باندھا، مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو حضرت عمر کا یہ عدل، یہ انصاف دیکھ کر دروازے کے باہر بہت سے یہودی اور عیسائی ایسے تھے کہ ان کی زبان سے کلمہ نکل رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عمر تیرے انصاف کو دیکھ کر مجھے حیا آ گئی، اب اسلام قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہ عدل اور یہ انصاف اگر ہمارے ملک کے اندر قائم ہو جائے، امیر اور غریب کے درمیان سے فرق مٹ جائے، تو میرے بھائیوں اس دیش کے اندر امن اور شانتی کی گنگا بہنے والی ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا سیکولرزم جمہوری ملک ہے، یہاں سے زیادہ جمہوریت، یہاں سے زیادہ اپنی بات کو پوری آزادی کے ساتھ کہنے کا ادھیکار کسی دوسرے ملک کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے دیش کے پردھان منتری مودی جی کی دین نہیں ہے، یہ مت سمجھنا، یہ گرہ منتری جی امت شاہ کی دین یہ نہیں ہے، یہ اپنی بات کو آزادی کے ساتھ کہنے کا حق ہمارے اس دیش کے سنویدھان نے، قانون نے ہمیں دیا ہے، بابا امبیڈکر نے دیا ہے، ان کے بنائے ہوئے قانون نے دیا ہے، مہاتما گاندھی نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کسی کی ببوتی نہیں ہے، یہ ایک سنویدھان نے یہ حق ہمیں دیا ہے، قانون نے ہمیں دیا، اور ہم اسی قانون کی دہائی آج جتنی بھی جگہ پرامن پروٹیسٹ احتجاج ہو رہے ہیں، جتنے بھی جگہ ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ احتجاج اسی سنویدھان کا ایک حصہ ہے، ہمیں سنویدھان اجازت دیتا ہے۔ شاہین باغ پہ بیٹھی ہوئی عورتوں کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ راستہ نہ روکا جائے، لیکن پروٹیسٹ، احتجاج ان کا سنویدھانک رائٹ ہے، ان کا سنویدھانک حق ہے۔ ٹھیک ہے، راستے پر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو بھی مانیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس دیش میں رہنا ہے تو سنویدھان کو ماننا ہے، ہمیں اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں سنویدھان کو ماننا ہے، اور کیوں نہیں مانیں گے؟ اس دیش سے محبت، اس دیش سے پیار یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور میڈیا والوں سنو، ہم سے زیادہ دیش بھکتی کی تقریر کون کرے گا؟ سنو، ہمارے نبی جب مکہ سے نکالے جا رہے اور مکے میں جب پریشان کر دیا گیا، مکہ چھوڑ کے جب مدینے جاتے ہیں تو آپ آخری دیدار خانہ کعبہ کا کرتے ہیں اور اس کا گلاف پکڑتے تو روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا ہے، اگر مجھے تیرے باشندے مجبور نہ کرتے، مجھے اس مکے کے رہنے والے اگر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ جب آپ گئے، سنیے وطن کی محبت، جب آپ گئے مکے سے نکل کر مدینے کے بارڈر میں قدم رکھتے ہیں تو پلٹ کے پھر مکے کی طرف دیکھتے ہیں۔ مکے کی طرف دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بھی جب ان کے باپ آزر نے ان کو عراق سے نکالا، اور جب عراق سے وہ اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ، لوط علیہ السلام اور ابراہیم کی بیوی سارہ جب عراق سے نکلتی ہے، نہیں رہنے دیا جاتا ہے، عراق والوں نے نکالا، اور کی بستی سے نکالے گئے، اور جب عراق سے نکل کر ملک شام سیریا پر قدم رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم عراق کو پلٹ کر دیکھتے اور کیا کہتے؟ قرآن پڑھیے، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اے عراق، اے میری بستی، اے وطن، میں تیری محبت کو خیر آباد کہہ کر، میں تیری محبت کو قربان کر کے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، جہاں وہ لے جائے گا میں اس بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ نبیوں نے ہمیں بتایا، یہ رسولوں نے بتایا کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ ہمارے قرآن کی تعلیم کا حصہ ہے۔ میں کیسے اس دیش کی محبت کو اپنے دل سے نکال دوں؟ میں اس دیش سے پیار کیسے اپنے دل سے نکال دوں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس دیش سے پیار کریں، اس دیش سے محبت کریں۔
मदीना जाने के बाद अल्लाह के रसूल जब मदीने में सोते थे तो सोते हुए आधी रात के बाद करवट आपकी, चेहरा आपका मुड़ जाता था। सहाबा ने कहा आपका चेहरा इधर कैसे घूम जाता है? आपने पूछा सहाबियों जानते हो इधर क्या है? सहाबा ने कहा नहीं। कहा इधर मेरा शहर मक्का है और वतन की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती, मक्के की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती। मेरे भाइयों, वतन से मोहब्बत करना ये हमारे नबी ने हमें सिखलाया है, ये इस्लाम ने हमें बताया है। इसलिए इस वतन से हमें और आपको सबको प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए ये भी गुजारिश है आपसे कि प्रोटेस्ट एहतिजाज करो तो पुरान करो, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए, तोड़फोड़ भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि ये देश हमारा है और देश हमारे घर की तरह है और अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है गोया कि वो अपने घर को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इतने जज्बाती मत होइए। आतंकवादी हम नहीं हैं, दहशतगर्द हम नहीं है। हमारे ये जुमले आपको कहीं से लग रहे हैं भड़काऊ? अच्छा, मेरे इन जुमलों को की तुलना आप करिए। मेरी पूरी तकरीर आपने सुनी है, इस पूरी तकरीर को हूबहू ऐसी पेश कर दो और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी की तकरीर को पेश कर दो जो दिल्ली में की, जो बात से ना मानेगा वो गोली से मान जाएगा। अब दोनों की तुलना में इंडिया टीवी वाला बताए कि भड़काऊ बयान मौलाना जर्जीस का है या यूपी के चीफ मिनिस्टर का है। नहीं बताएगा, ये हिस्सा दिखाएगा ही नहीं। क्यों? बॉस का हाथ ऊपर से उठ जाएगा। ये सूरत हाल है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। मौलाना जर्जीस की पूरी तकरीर हूबहू इंडिया टीवी पे दिखा दो जो मैं आज बोल रहा हूं, और वो नारा दिखा दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, डस 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 डस। आगे मैं नहीं बोलूं, दिखाओ और फैसला कर दे दो पूरे हिंदुस्तान की आवाम को। करो, बताओ किसके बयान भड़काऊ। मेरी तकरीर को दिखा दो हूबहू, और वो बयान भी दिखा दो। जब तक ट्रंप यहां है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ट्रंप के जाने के बाद अगर 2 दिन के अंदर अंदर रास्ता खाली नहीं हुआ तो आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। डीएसपी को आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। फिर क्या होगा? हम अपने हिसाब से रास्ता खुलवाएंगे, ये कहा गया, और उसके बाद रास्ता अपने हिसाब से खुलवाया गया। इस बयान को भी दिखा दो और फैसला करने दो भारत की जनता को कि कौन दहशतगर्दी वाले जुमले बोलता है। इस देश की एकता और अखंडता को मत तोड़ो। कोई हिंदू नहीं चाहता, कोई मुसलमान नहीं चाहता, कोई धर्म नहीं चाहता, कोई मजहब नहीं चाहता। आओ सुलह हुदैबिया से सीखो। आओ, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमें क्या सिखलाती है, इस्लाम हमें क्या सिखलाता है, सीखो। सीखना चाहते हो तो आओ, हम तुम्हें बताएं, हम तुम्हें बताएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक ज़िरा गायब हो गई। और सुनो, हजरत अली की एक ज़िरा गायब हो गई। ज़िरा जानते हैं? लोहे की एक ज़िरा होती थी, ऊपर पहन लिया जाता है। जैसे आजकल पुलिस वाले पत्थरों से बचने के लिए जैकेट पहन लेते हैं ताकि हमारे ऊपर वो ना पड़े, तो वो लोहे की ज़िरा होती थी ताकि जंग में जब लड़े तो तीर हमारे सीने को छल्ली ना कर दे। पैर में लगेगा तो निकाल देंगे, लेकिन सीने में लग गया तो मर जाएंगे, तो ऊपर ज़िरा पहन लेते थे लोहे की। हजरत अली की ज़िरा उनके घर से गायब हो गई। हजरत अली ने बहुत ढूंढा लेकिन ज़िरा नहीं मिली। वो ज़िरा 6 महीने के बाद एक दुकान पर वो ज़िरा एक यहूदी के हाथ में दिख गई। हजरत अली की कोई पहचान होगी। हजरत अली उस यहूदी के पास गए, कहने लगे ज़िरा दिखाना। यहूदी ने ऐसे देखा, अच्छा अमीरुल मोमिनीन हैं आप? अली हाँ, लीजिए। देखा, हजरत अली ने कहा ये तुम्हें कहां से मिली? उसने कहा कहां से मिली, ये तो मेरी है। कहा हजरत अली ने ये ज़िरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा वाह, आप अमीरुल मोमिनीन हैं शहर के,
سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب میری چیز کو بھی آپ اپنی چیز بنا لیں گے؟ ارے لینا تو ویسی لے لیجئے، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری ہے؟ ارے آپ تو امیر المومنین، ہم آپ کا کیا کر لیں گے؟ حضرت علی نے کہا دیکھو شانتی سے بات کرو، میں تمہاری چیز کو اپنی چیز نہیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ زرہ میری ہے، اور اگر تم مجھے خوشی خوشی نہیں دو گے اور یہ نہیں مانو گے تو میں عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا۔ اس نے کہا امیر المومنین ایسے لینا تو لے لو، لیکن یہ میں بالکل نہیں مانوں گا کہ یہ زرہ آپ کی ہے، یہ زرہ میری ہے، اگر آپ کو عدالت سے لینا ہے تو عدالت سے لے لیجیے۔ حضرت علی نے وہ زرہ اس کو دے دی، پکڑ اب عدالت سے لیں گے، اب تو ثابت کر یہ زرہ میری ہے اور میں ثابت کروں گا یہ زرہ میری ہے۔ اب دیکھیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ویسے پبلک کی شکایت اتنی کم زیادہ ہے کہ مائک میں آواز اتنی کم تھوڑی ہونی چاہیے یار۔ ارے میں ویسے ہی بہت دور نہیں ہٹ رہا ہوں، پیچھے یہ ٹکرا جاتی ہے میری ٹوپی سے، اس لیے ہم تو بہت قریب ہیں، ورنہ ہم کافی دور سے بولتے ہیں۔ آپ رہنے دیجیے تو سنیں، لیجیے بڑھ گیا نا، زیادہ غصہ مت دلائیے، نہیں اتنا بڑھا دے گا کہ پھر۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا، حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا۔ مدعی کون ہے؟ علی۔ مدعا علیہ کون ہے؟ یہودی۔ مقدمہ کس نے دائر کیا؟ علی نے۔ کس کے اوپر؟ یہودی کے اوپر۔ یہودی کو نوٹس دیا گیا، یہودی اپنے تاریخ پر آیا، حضرت علی اس کٹ گھرے میں، یہودی اس کٹ گھرے میں۔ آپ نے قاضی شریح، قاضی کون ہے؟ جج شریح۔ یہ قاضی کس نے بنایا؟ علی نے۔ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ حضرت علی نے جج بنایا کس کو؟ قاضی شریح کو، اور اسی عدالت میں مقدمہ قاضی شریح نے کہا علی سے، علی بولو کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہا معاملہ تو میں نے لکھت طور پر دے دیا کہ میری زرہ غائب تھی، 6 مہینے ہو گئے، اور وہ زرہ میں نے یہودی کے ہاتھ میں دیکھی، یہ یہودی جو زرہ لے کر آیا ہے یہ زرہ میری ہے، یہ کہتا ہے یہ میری ہے، لہذا مجھے میری زرہ دلوا دی جائے۔ حضرت علی نے یہ کہہ دیا۔ آج کل کی طرح 20-20 سال مقدمے نہیں لٹکتے تھے، اسی دن فیصلہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے حضرت علی نے جب یہ بات کہی، قاضی شریح نے کہا اے یہودی، حضرت علی کہتے یہ میری زرہ ہے، تم بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ یہودی بولا یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، غصہ دلا رہا ہے، لیکن ان کو غصہ نہیں آ رہا ہے۔ یہی مومن کی شان ہے۔ اس وقت آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اپنی ایمان کی شان باقی رکھیں۔ حضرت علی کو غصہ دلایا گیا، حضرت علی نے کہا جھوٹا کہا جا رہا ہے، عدالت میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت علی کو غصہ آ سکتا تھا، کبھی نے، میں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، مجھے جھوٹا کہہ رہا، لیکن نہیں، تم تو کہو گے، عدالت فیصلہ جج صاحب کریں گے میں جھوٹا ہوں کہ نہیں ہوں۔ حضرت علی کو غصہ نہیں آ رہا۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ زرہ تمہاری ہے، کہاں؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہاری ہے؟ یہودی کا جواب سنو، قاضی صاحب جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے، ثبوت اس سے نہیں مانگا جاتا ہے، ثبوت اس سے مانگا جاتا ہے جو دوسرے کے پاس کسی چیز کو اپنی چیز کہتا ہے، وہ ثابت کرے، وہ ثبوت دے کہ وہ زرہ اس کی ہے۔ میرے پاس یہ زرہ ہے، یہ میری ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اب علی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ہے، تو یہ علی ثابت کرے کہ ان کی ہے تو کیسے ہے۔ آج کل ہمارے باس سے اگر کوئی اتنا کہہ دے
تو اس جج کو ہی دوسرے دن رام رام سب پہ ہو جائے گی اس کی. ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اچھا ہم سے پوچھ رہے ہیں. قاضی شریح نے کہا علی یہودی کی بات صحیح ہے، تم کہہ رہے ہو یہ زنا میری ہے، تم بتاؤ ثابت کرو، کوئی گواہ لاؤ. حضرت علی نے کہا میرے پاس گواہ ہے. کہا کیا گواہ ہے؟ کہا میرے بیٹے حسن ادھر آؤ. حضرت حسن کو کٹگھرے میں کھڑا کیا گیا. آئے حسن بتاؤ یہ زنا کس کی ہے؟ حضرت حسن نے کہا قاضی صاحب یہ زنا میرے باپ کی، میرے ابو کی، میرے والد محترم کی ہے، اور اس زنا کی پہچان یہ ہے کہ اس زنا کے اندر یہ علامت ہے، اور آپ دیکھ لیجئے یہ علامت موجود ہے یا نہیں. یہودی ادھر سے بولتا ہے قاضی صاحب علی نے میری زنا اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ چیز دیکھ لی، آج جو علامت بتا رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے زنا لے کر دیکھنے کے بعد بتا رہے ہیں. ان کا بیٹا. قاضی صاحب کہتے ہیں یہودی جب تم سے بولنے کو کہا جائے تب بولنا، ابھی تمہارے بولنے کا وقت نہیں ہے. اے علی تم نے گواہی کے طور پر اپنے بیٹے کو پیش کیا ہے. شریعت کہتی ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ بیٹا اکثر وہی بولتا ہے جو باپ چاہتا ہے. اے علی تمہارے بیٹے کی گواہی کل عدل قرار دی جاتی ہے، بیٹے کی گواہی تسلیم نہیں ہے، کوئی اور گواہ لاؤ. حضرت علی نے کہا میرے پاس ایک گواہ اور ہے. کہا کون؟ کہا میرا غلام. غلام کو بلایا گیا، غلام نے گواہی دی. حضرت علی نے فرمایا یہ غلام جو کہہ رہا ہے اس کی گواہی دیکھو. قاضی صاحب کیا کہتے ہیں شریح؟ اے علی آپ بھول رہے ہیں غلام اپنے مالک کی ماتحتی میں ہوتا ہے، اور مالک جو بلواتا ہے غلام وہ بولتا ہے، لہذا شریعت غلام کی بھی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں کرتی. حضرت علی کٹگھرے کو چھوڑتے ہیں. جج نے پوچھا کٹگھرا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا قاضی صاحب بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس کوئی تیسرا گواہ نہیں ہے، اس لیے اب میں کوئی گواہ نہیں لا سکتا. آج کل کی طرح 100 اور 500 روپے میں جھوٹے گواہ نہیں ملا کرتے تھے، خریدے نہیں جاتے تھے، بکتے نہیں تھے. حضرت علی نے کٹگھرا چھوڑ دیا اور قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا. علی اپنے زنا کی گواہی میں دو عادل گواہ پیش نہیں کر سکے، اس لیے یہ زنا یہودی کو ہی دی جاتی ہے، یہ فیصلہ یہودی کے حق میں کیا جاتا ہے، اور یہ زنا اسی کی مانی جائے گی جس کے پاس ہے. اے یہودی تم اس زنا کے مالک ہو. ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی کے. قاضی کس نے بنایا؟ علی نے. اور فیصلہ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ حضرت علی کے. یہ اس بات کی جیتی جاگتی علامت ہے کہ حضرت علی کے زمانے تک اسلامی عدالتیں کسی کے دباؤ میں اور کسی کے پریشر میں کام نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ کورٹ اور عدالت کا کام کسی کے پریشر میں، کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتا ہے. عدالتیں اور کورٹ خود مختار ہوتے ہیں، وہ کسی کے پریشر میں کام نہیں کرتی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سمجھ گئے نا؟ بس اتنا ہی کافی ہے، زیادہ مت سمجھو. زیادہ سمجھو گے تو پھر پتہ نہیں ہیلی کاپٹر خود بیٹھے بیٹھے بنا لو گے. اتنا ہی سمجھو جتنا میں نے سمجھایا. اس زمانے میں عدالتیں پریشر میں کام نہیں کیا کرتی تھی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر آج ہائی کورٹ کے جج نے یہ کہہ دیا کہ فلاں فلاں کا کام صحیح نہیں تھا، یہ پولیس موقع واردات میں کیوں نہیں پہنچی، ان لوگوں کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا، جیسے ہائی کورٹ کے جج یہ کہتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر اس جج کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہ ہماری موجودہ عدالتوں اور
ہماری موجودہ سسٹم کا حال ہے. انصاف ملے تو کیسے ملے, نیائے ملے تو کیسے ملے. میرے بھائیوں, یہ پورے سسٹم کو ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا پڑے گا, اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں صبر بھی کرنا پڑے گا. کیا کریں گے؟ یہ چیز ہمیں اور آپ کو عقل کے ناخن لینا ہے, ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. اس ملک کے امن اور سلامتی کے لیے, اس ملک میں شانتی کو بحال کرنے کے لیے. ورنہ میرے بھائیوں آؤ میں تمہیں دکھاؤں, حکومت, سلطنت, عہدہ, پاور سب کچھ ہونے کے باوجود کیا انصاف ہوتا تھا, کیا نیائے ہوتا تھا. سننا چاہتے ہو تو سنو. حضرت عمر فاروق, بڑا دردناک اور عبرت آمیز واقعہ سنا رہا ہوں, ذرا ادھر توجہ دیجئے گا. حضرت عمر رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور گشت کرتے ہیں. مجبور آدمی کی مجبوری دیکھ رہے ہیں, کون مجبور ہے, کون پریشان ہے. حضرت عمر جب رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور مجبوری دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا اور رو رہا ہے. حضرت عمر اس کے پاس گئے اور بیٹھ گئے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے. ذرا اس واقعے کو تھوڑا سا سن لیجئے, جن کو اٹھنا ہے اور جانا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد چلا جائے, میں کچھ نہیں بولوں گا, یہ واقعہ سن لے. چونکہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا نعرہ ہے, آج ہمارا نعرہ ہے کیا, وہ نعرہ بہت مشہور ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ نعرہ کیا معلوم ہے؟ سب کا ساتھ, سب کا وکاس اور سب کا وشواس. بہت اچھا نعرہ ہے. اگر نیت صحیح ہو اور ارادے نیک ہوں تو یہ نعرہ اتنا اچھا ہے کہ اس نعرے پر ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے. لیکن میں نے شرط لگائی ہے, اگر نیت اچھی ہو اور دل صاف ہو تو. اب آئیے, یہ نعرہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور اس نعرے کا سچا حق کس نے ادا کیا؟ آؤ میں دکھاؤں. حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور ایک غریب آدمی کو, مجبور آدمی کو اپنی جھونپڑی کے باہر دیکھتے ہیں بیٹھا ہوا. اس کے پاس بیٹھ گئے. اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے. میرے بھائیو, جیسے حضرت عمر اس کے پاس بیٹھے, سیرت فاروق میں درج کیا گیا ہے وَكَانَ مَجُوسِيًّا اَوْ يَهُودِيًّا. وہ بوڑھا یا تو مجوسی تھا یا یہودی, یعنی مسلمان نہیں تھا, یا تو مجوسی تھا یا یہودی. حضرت عمر اس مجوسی یا یہودی آدمی کے پاس بیٹھ گئے, بوڑھا نہیں جوان, اس کے پاس بیٹھ گئے. اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا جاؤ یار, تم میرا دماغ خراب کرنے آ گئے, جاؤ نا یہاں سے. اس کو معلوم نہیں کہ یہ امیر المومنین ہے, یہ پورے علاقے کا امیر ہے, معلوم نہیں ہے, اس نے کبھی قریب سے دیکھا نہیں ہے. اچانک دوسرے شہر میں پہنچے ہوئے ہیں, اچانک وہاں کے گورنر سے کہتے تم بیٹھو, میں تمہارے شہر کا جائزہ لیتا ہوں, دیکھیں کون امیر ہے, کون پریشان ہے, دیکھتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو. حضرت عمر اس غریب آدمی کے پاس بیٹھے جو مجوسی یا یہودی تھا. کہا تمہیں پریشانی بتانا پڑے گی. اس نے کہا میرا دماغ خراب کرنے آ گئے. کون ہوتے ہو؟ میں نہیں بتاتا. کہا دیکھو یار, اب دیکھیے اس کو باتوں میں بہلایا, دیکھو یار میں بھی رات میں نکلا ہوں, مجھے بھی پریشانی ہے, کیوں نہ ہم اپنا دکھ تمہیں بتا دیں اور تمہارا دکھ ہم جان لیں, ایسے ایک دوسرے کا دل ہلکا ہو جائے گا. اس کو بنایا, کہنے لگا ہاں یہ بات تو صحیح ہے. کیا بتاؤں میرے بھائی, اب وہ بھائی بن کے بات کرنے لگا, کیا بتاؤں میرے بھائی میں بہت پریشان ہوں. ایک آدمی آتا ہے, تندرست ہے, موٹا تازہ ہے, اور وہ بڑا اثر و رسوخ والا ہے. وہ آتا ہے رات کے اندھیرے میں مجھے میری جھونپڑی سے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے, پھر وہ میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے, میری بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے,
اور نہ کرنے پر اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے. میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ بڑا پاور والا ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پاتا ہوں. اس نے مجھے اس طرح بندشوں میں باندھ دیا ہے کہ میں اپنی جھونپڑی چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتا ہوں. حضرت عمر نے یہ سنا, دل سے کراہ گئے, لیکن اس آدمی کے سامنے آنسو نہیں نکالے. حضرت عمر نے اتنا کہا, میرے بھائی یہودی ہے یا مجوسی, لیکن عمر کہہ رہے ہیں یا اخی, میرے بھائی, اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ایک دوسرا تمہارا بھائی ہے. میرے بھائی, میرے بھائی, کیا وہ کل بھی آئے گا؟ کہا نہیں, وہ کل نہیں آئے گا, وہ ایک دن چھوڑ کر آتا ہے, یعنی اب کل کے بجائے وہ پرسوں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے, میں تمہاری مدد کروں گا, پرسوں وہ تمہاری بیوی کے ساتھ زنا نہیں کر پائے گا. ارے یار تم کیا بات کر رہے ہو, تم اس کی طاقت کا اور اس کے پاور کا استعمال تم نہیں جانتے ہو. حضرت عمر نے کہا, دیکھو بھائی, میں تو مسلمان ہوں, میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں اور اتنا جانتا ہوں کہ اگر میرے رب کی مدد ہوئی تو وہ پرسوں انشاءاللہ تمہاری بیوی کے ساتھ زنا نہیں کر پائے گا, لیکن میری 2-3 باتیں مان لو. اس نے کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو, اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے, پہلی چیز. دوسری چیز, اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ جب وہ پرسوں تمہارے پاس آئے, جب وہ زنا کرنے کے قریب ہو تو اس سے کہہ دے کہ دیکھو اب تو تم روز آتے ہو, ہمارا تمہارا معاملہ تو اب زندگی بھر چلے گا, تم اب آئے بغیر مانو گے نہیں اور میرے بغیر تم رہو گے نہیں, تو اب کیوں نہ میں دل و جان سے تمہاری ہو جاؤں. پیار میں اس کو اپنے چنگل میں لے لے, بہکی بہکی باتیں کر دے اور یہ کہہ دے کہ دیکھو لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ یہ کام کرتے ہو اور روشنی ہو, میں تمہیں فل سپورٹ کروں گی, لیکن چراغ بجھا دو, چراغ بجھانے کے بعد باقی کام میں سنبھال لوں گا. اتنا کہا, بس یہ 2 کام کر. کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر کے کہنے کے مطابق اس یہودی یا مجوسی نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا. حضرت عمر دوسرے دن, یعنی دوسرا دن چھوڑ کر تیسرے دن اس کے گھر اس کے آنے سے پہلے پہنچ گئے اور جھونپڑی کے پیچھے چھپ گئے. تلوار میان سے نکال رکھی تھی. وہ آدمی اپنے وقت پر آیا, سیدھے جھونپڑی میں گھسا, اس کے شوہر کو کان پکڑ کے باہر نکالا, بیوی اندر. وہ اس کی بیوی سے لپٹ گیا, چپٹنے لگا. اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو اب تو ہمارا تمہارا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا, تم ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے اور تم یہ کام کیے بنا مان نہیں سکتے, تو میں نے سوچا کیوں نہ میں دل و جان سے آپ کے قریب ہو جاؤں اور آپ کو پورے دل سے میں خوشی دے دوں. لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ چراغ بجھائیں گے, کیونکہ مجھے اندھیرے میں سکون دینے میں انجوائے ہوتا ہے, مجھے لطف آتا ہے. اس نے کہا چلو آج تو میری زندگی کے ارمان پورے ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں جو جملے چلتے تھے اس نے وہ جملہ بولا جیسے آج ہمارے زمانے میں چلتا, ڈارلنگ ڈارلنگ. ٹھیک ہے ڈارلنگ. چراغ بجھا دیا, لپٹنے لگا, چپکنے لگا. قریب تھا کہ دونوں کے جسموں سے کپڑے اتر جائیں. حضرت عمر نے دیکھا چراغ بجھ گیا, تلوار میان سے نکالے ہوئے تھے, اندر گھس گئے. جیسی جھونپڑی کے اندر گھسے وہ آدمی سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا. اس نے کہا اے ہٹ ہٹ. پہلے تو عمر گھسے تو اس کا شوہر بولا کون؟ حضرت عمر تلوار مارنے والے تھے, لیکن سوچنے لگے اندھیرا ہے, میں تلوار چلاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کی جگہ بیچارے کی بیوی پر چل جائے, اندھیرے میں کہیں وہ نہ ماری جائے, اندھیرے میں کہیں وہ نہ ماری جائے. اس لیے اس کے منہ سے آواز نکلوانا ضروری تھا تاکہ مرد کون ہے عورت کون ہے. تو حضرت عمر جوتا پٹکنے لگے. اس نے کہا اے کون, ابھی کیوں آ گیا بے؟ وہ سمجھا شوہر. اے ابھی نہیں, ابھی تو ہم شروع بھی نہیں ہوئے, ہٹ.
حضرت عمر یہی اس کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے، فوراً اس کے آواز پر جھپٹا مارا، اس کے بال اس کے عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن بال بہت بڑے بڑے تھے، اس کے بال بڑے تھے، کھینچا، اب بڑے بالوں پر شک ہوا کہیں عورت کے بال تو نہیں ہیں، پکڑ کے کھینچا، اس نے کہا اے کیا کر رہا ہے، سمجھ گئے کہ یہی آدمی ہے، فوراً اسی کی آواز پر تلوار ماری اور ایک ہی تلوار میں اس کی گردن کٹ کے زمین پر گر گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر فاروق نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کبھی ایک تلوار کے بعد دوسری تلوار مارنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک ہی تلوار میں اس کی گردن تن سے جدا ہوئی۔ حضرت عمر نے کبھی کسی کی تلوار کی اتنی تعریف نہیں کی۔ خالد ابن ولید سے جب ایک جنگ میں انہوں نے 9 تلواریں توڑی تھی تو کہا تھا یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار، لیکن عمر کے بارے میں یہ جملے کہے تھے، عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، اتنی جلدی نہ کیا کرو، جب تم میان سے تلوار نکال لیتے ہو تمہاری ننگی تلوار کو دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ ننگی تلوار ماری یہودی کی اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گر گئی اس زناکار کی۔ حضرت عمر نے کہا بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جلایا اور اس کی گردن کو دیکھا ادھر سے ایسے کرتے تو اس کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر مسکرائے اور آسمان پر نظریں ڈال کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کہا میری بہن جلدی سے کھانا لگاؤ، کھانا بنا کر رکھی ہوگی، ہاں میں نے بنا لیا، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ کھانا لگایا گیا، حضرت عمر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کہا آج میں نے زندگی میں سب سے زیادہ آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میرے بھائی یہودی کی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کون کھا رہا ہے؟ امیر المومنین۔ دیکھ رہے ہیں بھائی چارہ، دیکھ رہے ہیں پیار، دیکھ رہے ہیں محبت، یہودی دیکھ رہا ہے اسے۔ حضرت عمر جانے لگے، وہ روتے ہوئے، اس عورت کا پتی روتے ہوئے پکڑ کر پیچھے سے پکڑتا ہے کپڑا، کون ہو بھیا تم؟ یہ لاش میرے گھر میں، ابھی اگر عمر کے ساتھیوں کو پتا چل گیا یا عمر کو تو قتل کے جرم میں میری بھی گردن کاٹی، میں نے قتل نہیں کیا، تم نے کیا کیا؟ یہ مدد کرنے آئے تھے یا پھنسانے آئے تھے مجھے؟ چیخ چیخ کے رونے لگا۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی اور کہا بھائی رونے کی ضرورت نہیں، عمر کے ساتھی کچھ نہیں کریں گے، عمر کے ساتھی اس لاش کو لے جائیں گے، اس کو سیئیں گے، ٹانکے ماریں گے اور کہیں لے جا کر قبر میں دفن کر دیں گے۔ عمر کے ساتھی آئیں گے، آپ کیا میرے لیے کنواں کھود رہے ہیں؟ عمر کو اگر پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ فرمایا میں ہی عمر ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں، تمہاری نظر میں امیر المومنین ہوں لیکن حقیقت میں خادم ہوں، مجھے لوگوں کا خدمت کرنے والا بنایا گیا ہے۔ خادم کا صحیح ترجمہ کروں؟ خادم کا صحیح ترجمہ جانتے ہو کیا ہوا؟ چوکیدار۔ سمجھ گئے نا؟ میں تمہارا امیر المومنین ہوں، نہیں تمہارے لیے ہوں، لیکن میں ہی خادم ہوں، یعنی میں ہی چوکیدار ہوں۔ اصلی چوکیدار اس کو کہتے ہیں جس کے زمانے میں ایک یہودی بھی مایوس نہیں ہو سکا، ایک یہودی بھی پریشان، ایک مجوسی کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں دیش کے چوکیدار سے گزارش کروں گا، میرے پیارے چوکیدار صاحب، محترم پردھان منتری جی، آپ پورے دیش کے پردھان منتری ہیں، اس دیش کے ایک ایک ناگرک کی رکشا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری۔ بڑے ونمر نویدن کرتا ہوں آپ سے، مولانا جرجیس ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا مسلک دیوبندی ہے کہ نہیں؟ آپ دیوبندی مسلک کے ہیں نا؟ ہم اہل حدیث ہیں،
آپ جانتے ہیں نا آپ نے ہمیں بلایا ہے, یہ پیار ہے, یہ میرا سب سے بڑا بڑک پن ہے کہ مولوی جرجیس اہل حدیثوں کا مولوی نہیں ہے. مولوی جرجیس کو اب دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ بھی اپنا مولوی کہے اور یہ کہے کہ مولانا جرجیس اہل حدیث کا نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا مولوی ہے, تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ اس دیش کے پردھان منتری کے لیے خوشی کی بات یہ ہوگی کہ اس کو پورے بھارت کے لوگ ہندو اور مسلمان سکھ عیسائی سب یہ کہیں یہ ہمارے دیش کا پردھان منتری ہے. صرف ہندو کہیں کہ ہمارا پردھان منتری اور مسلمان نہ مانے یا سکھ نہ مانے یا عیسائی نہیں, تو یہ دیش کے پردھان منتری کے لیے چھوٹا پن ہے. دیش کے پردھان منتری کا بڑا پن یہ ہے کہ پورے دیش کے ہر دھرم کا آدمی ان کو اپنا پردھان منتری کہے. مجھے امید ہے کہ پردھان منتری جی یہ نعرہ لے کے اٹھے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس, وہ جیت لیں گے اور مجھے امید ہے کہ پورے بھارت کا ایک ایک انسان ان کو بھارت کا پردھان منتری دل سے مانتے. لیکن جو نعرہ لگایا تھا اس نعرے میں وہ پہلے پورا اتریں گے تو وہ یہودی کہنے لگا امیر المومنین آپ ہیں تو مجھے 2-3 باتیں بتائیے. کہا کیا آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا جب تو نے میری داستان سنی, جب میں نے تیری داستان سنی تو میں نے سوچا کہ ایک یہودی ایک مجوسی پریشان ہے. عمر تو کیسے کھا رہا ہے, تجھے نیند کیسے آ رہی ہے؟ تیرے دور خلافت میں تیری دور حکومت میں ایک یہودی ایک پریشان آدمی کی بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے. میں نے اس دن سے کھانا نہیں کھایا. یہاں دلی جل رہا ہے اور ہمارے محترم پردھان منتری جی ٹرمپ کے ساتھ طرح طرح کے ڈنر کر رہے ہیں. اصلی چوکیدار میں بتا رہا ہوں, فرق دیکھیے اور انتر دیکھیے. میرے پیارے ساتھیوں آؤ اور ہم دیکھیں آؤ. میں نے بھوکا تھا اس لیے میں نے کہا کھانا لگاؤ. یہ میں نے آج کھانا کھایا, جس دن سے تو نے مجھے داستان بتائی اس دن سے میں بھوکا تھا, مجھے کھانا نہیں کھایا گیا. کہا امیر المومنین کسی آدمی کی کٹی ہوئی گردن دیکھ کر اور مری ہوئی لاش دیکھ کر انا للہ پڑھا جاتا ہے آپ کے مذہب میں, لیکن آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ فرمایا اے یہودی سن, میں نے اس لیے الحمدللہ پڑھا کیونکہ جب تو نے سنایا کہ کوئی آدمی آتا ہے بڑا پاورفل ہے تو میں نے سوچا پاورفل ہوگا تو یا تو میرا بیٹا ہوگا یا میرا کوئی رشتہ دار ہوگا. اس لیے میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی میرا رشتہ دار نکلے, اسی لیے میں نے چراغ بجھانے کے لیے بھی کہا تھا کیونکہ چراغ کی روشنی میں آسانی سے قتل کر سکتا تھا, لیکن چراغ بجھانے کا حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ اگر چراغ جل رہا ہوتا میں اندر گھستا اور میری نظر اگر پڑتی, اگر وہ میرا بیٹا یا میرا رشتہ دار نکلتا تو شاید میں اس کی گردن پہ تلوار نہیں چلا پاتا. اس لیے یہ میرا رشتہ دار ہے اور یا میرا بیٹا, تو پھر میں لے دے کر تجھے بھی بٹھا کے اس کو بٹھا کر کچھ لے دے کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا. اس لیے میں نے سوچا چراغ بجھ جائے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کون ہے, اس لیے میں نے اندھیرے میں وار کیا. پھر مجھے فکر ہوئی کہ دیکھیں مرنے والا کون ہے. جب چراغ چلا میں نے اس کی گردن کٹی ہوئی دیکھی, اس کو ادھر ادھر کیا, موڑا تو دیکھا تو الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ نہ وہ میرا بیٹا نکلا نہ میرا رشتہ دار, بلکہ وہ کوئی مسلمان بھی نہیں ہے بلکہ مرنے والا قتل ہونے والا بھی کوئی یہودی ہے. ایک ایک آدمی کی فکر کی جاتی تھی, ایک ایک آدمی کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی تھی, ایک ایک عورت کی لٹتی ہوئی عزتوں کو بچایا جاتا تھا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جس پارٹی کے ذمہ دار ہیں مولانا جرجیس, اسی پارٹی کے اندر سب سے زیادہ لیڈیز اور لڑکیوں کے ریپ کرنے والے مولانا جرجیس کی پارٹی میں موجود ہیں. مولانا جرجیس کی پارٹی, نام مت لگانا, کہاں اشارہ ہے مولانا صاحب کا؟ اشارے آپ سمجھ رہے ہیں, ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. حضرت عمر ایک ایک عورت کی عزت و آبرو کو بچاتے تھے. اور سن لیجئے, اور آخری بات سن لیجئے غور سے, یہی عمر رات کی تاریکی میں دوسری مرتبہ نکلتے ہیں تو ایک اور آدمی کو روتا ہوا دیکھتے, پوچھا کیا بات ہے؟ ارے جانا میں پریشان ہوں, بارش ہو رہی ہے, تو مجھے پریشان کرنے آ گیا. نہیں مجھے بتاؤ, میں تمہارا بھائی ہوں.
क्या सुनोगे? मेरी बीवी को दर्द हो रहा है, पेट से बच्चा पैदा होने वाला है, दर्द से रो रही है, बारिश हो रही है। 2-3 दाया जो बच्चे की डिलीवरी करती है मेरे गांव में है, लेकिन वो कहीं गई हुई है, वो मेरे मोहल्ले में नहीं है। मेरी बीवी कहीं मर न जाए, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मैं बारिश में कहां जाऊं? अच्छा ये प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा अभी रुको मेरे भाई, हाय हाय हाय, वो भी मजूसी था या यहूदी था? हजरत उमर ने कहा रुको मैं अभी आता हूं। हजरत उमर घर गए, कहा बीवी उठो, आतिका उठो। बीवी ने कहा इतनी रात में तो आपने मुझे कभी नहीं उठाया, आज क्यों उठा रहे हो? फरमाया मेरी बीवी आज बहुत बड़ा नेक काम है, इस दुनिया आज तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी किसी बहन की डिलीवरी हो रही है, कोई दाया नहीं मिल रही है, तुम बच्चे की पैदाइश करने में एक्सपर्ट हो, तुम माहिर हो, उठो। एक यहूदी या मजूसी आदमी परेशान है उसकी बीवी की। अच्छा ये बात है, जल्दी से कपड़ा लिया, थोड़ा सा तेल लिया, लेके चल दी। बैठिए आप यहाँ, मैं अंदर जा रही हूँ। घर के अंदर घुस जाती है, कहती है बहन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ। उसको कुछ खिलाया पिलाया और मालिश की और उसके पेट को हल्के हल्के दबाया। एक्सपर्ट थी बच्चे की पैदाइश करने में और थोड़ी देर के बाद डिलीवरी बहुत आसानी के साथ हो गई। वो दोनों बातें कर रहे हैं, हजरत उमर और वो आदमी। उसको ये नहीं मालूम कि अमीरुल मोमिनीन है। बस आप तो मसीहा बन के आ गए, आप तो मेरे खैरख्वाह बन के आ गए, आपने अपनी बीवी से ये खिदमत मेरी करवाई। वो खुश है, हजरत उमर भी इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। इतने में आवाज, बच्चे के रोने की आवाज आती है। इस यहूदी या मजूसी आदमी के चेहरे पे खुशी आ जाती है। बच्चा रो रहा है, डिलीवरी हो गई। हजरत उमर ने कहा जी 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 जी। बच्चे को नहलाया, उसका नार वगैरह काटा। हजरत उमर ने पूछा आतिका ठीक तो है सब? आवाज आती अंदर से, हाँ अमीरुल मोमिनीन, अपने भाई को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज सुना तो इस आदमी के होश उड़ गए। आप कौन है? घबराओ नहीं, मैं चौकीदार, मैं खादिम हूं। इस जगह पर लफ्ज चौकीदार कितना अच्छा लग रहा है, इस जगह पर लफ्ज खादिम कितना अच्छा लग रहा है। ये होता है चौकीदार, ये होता है खादिम, ये होता है खिदमत करने वाला। मीडिया वालों, मेरे आंखों से गिरने वाले आंसू तुम्हें बतला रहे होंगे सच्चाई की कीमत क्या है। कम से कम इस दुनिया के लिए तो सब जी लेते हैं, मरने के बाद आखिरत के लिए भी कुछ कर लो, अच्छा पुण्य मिल जाएगा अगर इस देश को हिंदू और मुस्लिम के झगड़े से बचा लोगे, इस देश को एक दूसरे के कत्ल से बचा लोगे। जो भी मर रहा है, चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान मरे, इतना याद रखना कि वो इस देश का नागरिक मर रहा है और आपके अकीदे के मुताबिक इस भारत माता का या इस धरती माँ का पुत्र मर रहा है। इस धरती माँ को उसके पुत्र से जुदा मत करो। इस जमीन की जो माँ कहते हो उसको उसकी औलाद से जुदा मत करो। भाई भाई बनकर रहो। मेरे भाइयों, ये चंद जुमले मैंने आपके सामने रखे थे। मेरा कल का प्रोग्राम दिल्ली के करीब मेरठ के पास से 16 में है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है और जाना है। हालात दिल्ली के ख़राब हैं, मैं सोच रहा हूँ कि प्रोग्राम को कैंसिल कर दूँ, न जाऊँ, लेकिन वहाँ से बड़ा प्रेशर है। मैं फिर भी जाने के बाद देखता हूँ क्या हालात हैं, अगर मुनासिब होंगे तो प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि वहाँ तो पूरा मीडिया मेरे पास कल चला आएगा हर तरीके का, क्योंकि दिल्ली से करीब है। वहाँ तो दूसरे चैनल जी न्यूज़, फला न्यूज़, सुधा, ये सब ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग एक कमी ढूंढना चाह रहे हैं कि मौलवी जर्जीस को कैसे अंदर किया जाए। आपकी दुआएं अगर मेरे शामिल हाल रहेंगी तो इंशाअल्लाह मेरा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो हम इस देश के लिए उससे भी निपटेंगे। ये देश हम सब का है। आइए हम दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। अल्लाह हम सबको आपस में भाई भाई बना दे। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों हुई को नहीं, अल्लाह फिर से खोई हुई हमारी आज़मत को बरकरार फरमा दे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारी पहली गंगा जमनी तहजीब पहले भी एक थी, अल्लाह फिर एक कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क को इतना अच्छा बना दे कि अगर तकलीफ किसी हिंदू भाई को हो तो उसका दर्द पूरे भारत के मुसलमानों को अपने दिल में महसूस हो। अल्लाह अगर तकलीफ किसी मुसलमान को हो तो उसका दर्द पूरे भारत के हिंदू भाइयों को हो। अल्लाह यही भारत चाहता है, यही हमारा देश चाहता है, यही अमन और शांति ये धरती भी चाहती है और ये भारत भी चाहता है। अल्लाह और सारे धर्मों की यही शिक्षा और तालीम है। अल्लाह
ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دیش کے امن کے لیے ہمیں اپنی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، اس دیش کے لیے ہمیں اپنا بلیدان دینے کی توفیق عطا فرما، اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے اگر ہمارا کچھ نقصان ہوتا ہے تو اللہ ہمیں اس نقصان پر بھی خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، لیکن دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو برقرار فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو دشمنوں سے بچا لے، اور جو بھی ہمارے ملک کو توڑنا چاہتا ہے اللہ تو اس کو توڑ دے۔ اللہ جو ہمارے ملک کی کمر توڑنا چاہتا ہے، ہمارے دیش کی کمر توڑنا چاہتا ہے اللہ تو اس کی کمر توڑ دے۔ اللہ جو ہمارے ملک کو غلط آنکھوں سے دیکھ رہا تو اس کی آنکھیں نکال لے۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کا پورا خاندان تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا فرما دے۔ اے اللہ مہاتما گاندھی کے اس ملک میں پھر سے بھائی چارہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دیش کے سنویدھان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے قانون کی حفاظت فرما، اور جب تک اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کٹ کٹ کے بھر دے، اور اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ میرے اسٹیج کی طرف کوئی بھی آدمی آگے نہ بڑھے، کوئی بھی شخص اپنے موبائل میں میری سیلفی لینے کی اور میرا فوٹو لینے کی کوشش نہ کرے، جائز کام نہیں ہے، ناجائز ہے، اتنی شریعت میں اجازت نہیں دی ہے۔ ویڈیو کیمرے لگے ہیں لیکن کوئی بھی آدمی سیلفی لینے کی کوشش نہ کرے، اور کوئی بھی آدمی اپنے ساتھ میرا فوٹو لینے کی کوشش نہ کرے۔